اور یہ مسلمانوں کا عجیب دستور ہے تاریخ میں کہ ابو سفیان جو حضور سے لڑا، تاریخ ثابت کرتی ہے، اس میں کوئی اختلافی بات بھی نہیں۔ ابو طالب علیہ السلام جنہوں نے حضور کو پالا، پھر یزید جس نے نواز رسول کو شہید کیا، اور نواز رسول کے چاہنے والے ہم اور آپ جو ان کے غم میں روتے ہیں۔ تاریخ کی عجیب سے تنظریفی ہے کہ جو رسول سے لڑے وہ مسلمان، جو نواز رسول کو شہید کرے وہ مسلمان، جو حضور کو پالے وہ کافر، جو نواز رسول پر روئے وہ کافر۔ لہذا اس میں اتنا پریشان ہونے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ یہ بھی واضح بات ہے کہ جب علی کے باپ کے ایمان پر بات ہوگی تو پھر ہر ایک کے باپ کے ایمان پر بات ہوگی۔ لہذا یہ موضوع بہت حد تک بیان ہو چکا ہے، میں تھوڑا سا اس سے اور مزید آگے جانے کی کوشش کروں گا کہ اگر عصمت ابو طالب علیہ السلام پہ بات ہو، علامہ مجلسی نے بحر الانوار میں کئی روایتیں لکھی ہیں، اور انہوں نے لکھا ہے کہ مولا باب الحوائج امام موسی کاظم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ ابو طالب وہ وصی خدا تھے کہ جنہوں نے سابقہ اوصیاء کی امانتیں سرکار ختمی مرتبت کے سپرد فرمائی تھیں۔ لیکن یہ جملہ بہت قابل غور ہے۔ علامہ مجلسی کیا لکھ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ باب الحوائج امام موسی کاظم علیہ السلام کے حوالے سے، کیونکہ ایمان ابو طالب پر جب بات ہوگی تو پھر غیروں سے بات کریں گے، لیکن جب عصمت ابو طالب پر بات ہوگی کہ وہ حجت خدا تھے تو پھر اپنی روایات سے جب دلیل بیان کی جائے گی تو پھر اصل مقام ابو طالب علیہ السلام واضح ہو جائے گا۔ کہ غور فرمائیے گا، ساتھ میں امام نے فرمایا کہ وہ وصی تھے کہ جنہوں نے سابقہ اوصیاء کی امانتیں سرکار ختمی مرتبت تک پہنچائیں، اور علامہ مجلسی یہ لکھتے ہیں کہ یہ امانتیں جن کا امام نے ذکر فرمایا ہے، ایک تو ساری سابقہ آسمانی کتابیں جو مختلف انبیاء پر نازل ہوئی تھیں وہ ابو طالب علیہ السلام کے پاس موجود تھیں۔ دوسرا حضرت موسیٰ کا وہ عصا کہ جس کے صدقے میں حضرت موسیٰ کے تمام معجزات ظاہر ہوئے تھے، اور تیسرا وہ انگشتری کہ جس کے صدقے میں سلیمان کو حکومت عطا ہوئی تھی۔ یہ تمام چیزیں ابو طالب کے ذریعے اور وسیلے سے سرکار ختمی مرتبت کی خدمت میں پہنچی تھیں۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ لہذا خود امام باقر علیہ السلام کی بھی حدیث ہے، فرمایا کہ لو رجح اللہم صلی علی محمد و آل محمد لو رجح ایمان ابو طالب علی کفۃ وَإِيمَانُ هَذَا الْخَلْقِ عَلَى كَفَّةٍ أُخْرَى لَرَجَحَ كَفَّتَهُ۔ امام نے فرمایا کہ اگر قیامت کے دن جب یہ موقع پیش آ جائے کہ ابو طالب کے ایمان کو ترازو کے ایک طرف رکھا جائے اور ساری انسانیت جس نے کبھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے ان سب کے ایمان کو ملا کر ترازو کے دوسری جانب رکھا جائے تو لَرَجَحَ ایمانہ وَکَفَّتَہُ، ابو طالب کا ایمان ان سب پہ غالب آ جائے گا۔ کیوں بھلا عقل سے الزام پہ حیران نہیں کہ کل ایمان کا پدر صاحب ایمان نہیں، اور اگر محسن بانی اسلام اگر کافر ہے پھر تو اس دہر پہ کوئی بھی مسلمان نہیں، کیونکہ اگر یہ حجت خدا نہ ہوتے تو توحید کا پہلا جلسہ کبھی عمران کے گھر میں نہ ہو رہا ہوتا۔ دیکھیں آپ غور فرمائیے گا۔ اچھا کہیں اور دور کیوں جائیں، دیکھیں ابو طالب سے بڑھ کر کون صحابی رسول ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ باقی تو وہ تھے کہ جو حضور کے پاس پلتے رہے، اور یہ وہ تھا کہ جو حضور کو پالتا رہا۔ اور صحیح بخاری کی جلد نمبر 3 حدیث نمبر 280 اس میں حدیث لکھی ہوئی ہے، جلد نمبر 3 حدیث نمبر 280 حدیث یہ لکھی ہوئی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جو کسی ایک یتیم کو پالے وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا، اور حضور نے اپنی انگشت مبارک سے اشارہ کر کے بتایا کہ وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جو کسی یتیم کو پالے وہ حضور کے ساتھ ایسے ہو جائے، اور جو اسی یتیم کو پالے، صلوات بر محمد و آل محمد۔
جناب امیر کا جملہ ہے کہ انا نورہ من نورنا، کہ میرے بابا ابو طالب کا نور ہمارے نور سے تھا. وَخَلَقَ اللَّهُ نُورَهُ قَبْلَ خَلْقِ آدَمَ بِأَلْفِ عَامٍ، آدم کا نور آدم کا جب خلق ہوا تھا، پتلا آدم خاک سے خلق ہوئے، کہ ابو طالب کا نور آدم سے 2000 سال پہلے پروردگار نے عرش پہ خلق فرمایا تھا. یہ امیر المومنین کا جملہ ہے. لہذا میں نے پہلی جو جملہ کہا تھا گفتگو کی پہلی ابتدا میں، وہ آخر میں دہرا دوں کہ ایمان ابو طالب پر بات کرنا اصل توہین ابو طالب علیہ السلام ہے. وہ حجت خدا تھے، عصمت ابو طالب علیہ السلام کے بات ہونی چاہیے. وہ وسیع انبیاء تھے. اور پھر جب حیات سرکار ختمی مرتبہ آگے بڑھی تو نکاح کا موقع آیا. جو بشر صاحب ایمان نہیں ہو سکتا وہ محمد کا نکاح خان نہیں ہو سکتا. اور محسن بانی اسلام اگر کافر ہے پھر تو اس دہر میں کوئی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا. لہذا حضور کا نکاح ابو طالب علیہ السلام نے، اچھا اس میں کوئی اختلاف، سیرت ابن ہشام نے بھی لکھا ہے، تاریخ ابن کثیر نے بھی لکھا ہے کہ ابو طالب علیہ السلام نے خطبہ نکاح فرمایا. شہزادی ختیجہ نے خود پیغام بھیجا تھا. دیکھیں یہ بھی رسم دنیا سے الگ ہو کر، ورنہ لڑکے والے پیغام بھیجتے ہیں اور لڑکی والے قبول کرتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے نا، دنیا کا دستور یہی ہے، اور پہلے سے یہ دستور چلا، آج تک یہی دستور ہے. لیکن شہزادی خدیجہ نے خود پیغام بھیجا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی حضور پر یہ اعتراض کر دے کہ اچھا نعوذ باللہ من ذالک خدیجہ کی دولت کی خاطر شادی کر رہے تھے. نہیں، فرمایا میں خود چاہتی ہوں کہ ان سے ازدواج کروں. لہذا خود پیغام بھیجا. اور ابو طالب علیہ السلام نے خطبہ نکاح میں بھی اس بات کو واضح کیا کہ فَإِنَّ الْمَالَ ذِلٌّ زَائِلٌ، یہ خطبہ نکاح کے الفاظ ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز ہوا ہے. الحمدللہ رب العالمین اس میں موجود ہے. اب مجھے نہیں معلوم کہ لوح محفوظ پر جو الحمدللہ رب العالمین تھا ابو طالب نے وہاں سے دیکھ کے تلاوت فرمایا تھا، یا الحمدللہ رب العالمین کا کلام اتنا پسند آیا پروردگار کو کہ پروردگار نے قرآن کی آیت بنا کر نازل کر دیا تھا. لہذا آغاز ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین فإن المال ذل زائل. یہ ابو طالب علیہ السلام کا وہ خطبہ نکاح ہے کہ جو حضور کے نکاح کے موقع پر پڑھا تھا انہوں نے. مال تو چلتی پھرتی چھاؤں کی طرح ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرا بھتیجا محمد مال کی خاطر شادی کر رہا ہے، نہیں. فإن له نبأ عظیم، میرا بیٹا مستقبل کا نبی بننے والا ہے. فإن له نبأ عظیم، میرا بیٹا مستقبل کا نبی بننے والا ہے. تو پروردگار یہ بھی احسان ہو گیا، خدیجہ کا بھی احسان ہو گیا کہ محمد پر الزام نہ آنے پائے، اور ابو طالب علیہ السلام کا بھی احسان ہو گیا کہ خطبہ نکاح میں ارشاد فرما دیا کہ میرا بھتیجا مال کی لالچ میں نہیں ہے بلکہ وہ نبی بننے والا ہے. پروردگار یہ بھی احسان ہے تو اس احسان کا اب صلہ کیا. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. پھر بار بار پڑھ رہا ہوں کہ احسان کا بدلہ سوائے احسان کی کچھ اور ہو سکتا ہے؟ کا فکر نہ کرو. خدیجہ کا بھی احسان ہے، ابو طالب کا بھی احسان ہے. ایک کو صاحب تطہیر کی ماں بنا دوں گا، ایک کو کل ایمان کا باپ بنا دوں گا. اور وقت آخر جب آیا، بس مجھے شہید کے ایصال ثواب کی مجلس سے اگر ہو سکا تو 2 جملے اس حوالے سے بھی گزارش کر دوں گا اور بات ختم ہو جائے گی کہ وقت آخر آیا ابو طالب علیہ السلام کا. حمایت رسول میں مسلسل وہ ابو طالب، شیب ابی طالب میں نے چھوڑ دیا درمیان سے، ورنہ پوری ایک داستان شیب ابی طالب کی ہے کہ کوئی پناہ دینے والا نہیں تھا مسلمانوں کو. ابو طالب کا صدقہ تھا کہ 3.5 برس تک اب کہ اس مقام پر پناہ بھی تھی، مسلمانوں کے لیے کھانے اور پانی کا انتظام بھی فرمایا اور انہیں مشرکین مکہ کے شر سے بھی محفوظ رکھا. لیکن ابو طالب علیہ السلام حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا، اب شیب ابی طالب کا نتیجہ یہ تھا کہ طبیعت ایسی ناساز ہوئی کہ ایک ہی سال میں ان دونوں محسنان اسلام کی وفات ہوئی. حضور نے عام الحزن قرار دیا.